کلمہ طیب لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے دعوت دینے والے ہیں، وہ انسان دنیا کے اندر میں چند دن رہتا ہے، اس لیے کہ اللہ کو پسند آتے ہیں کہ انسان اللہ کی یاد کرتا ہے، اپنی زبانوں سے نہیں، اپنے آنکھوں سے نہیں، اپنے کانوں سے نہیں، اپنے ہاتھوں سے نہیں، بلکہ ان کی دل سے پکارتا اللہ کو۔ جب انسان اللہ کو دل سے پکارتا ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا بھی ہے کہ انسان زبان سے نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اللہ کو فریاد کر رہے ہیں، اے مالک کائنات، اے خالق کائنات، تو نے مجھے پیدا فرمایا ہے، اے مالک کائنات، تو نے اس دنیا میں زندگی دی ہے، اے مالک کائنات، تو نے مجھے کھلایا ہے، مگر آپ سے میں نے شکر ادا نہیں کیا ہے۔ جو انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ سے کرام اور الہی کو مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، حدیث مبارکوں کو مانتا ہے، وہ انسان کہتے ہیں اے مالک کائنات، میں زبان سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ میری دل کہہ رہا ہے، اے مالک کائنات مجھے مغفرت فرما دیجیے، اے مالک کائنات مجھے قبر کا عذاب سے محفوظ فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بندہ دل کی سچائی کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ مجھ سے طلب کر رہا ہے، اور فرشتہ و قوت وہ کہیں گے ہاں ہاں اے اللہ آپ سے فریاد کر رہا ہے، آپ سے طلب کر رہے ہیں، اس لیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس فرشتوں کو کہتا ہے اس اپنی زبان سے نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ اپنے دل سے کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان کو جنت دے دو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو جنت دے دو، اور دل سے کہہ رہے ہیں۔ جو انسان دل کی سچائی، دل کی گہرائی، جو انسان یہ کہے میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں تو سمجھ لیجیے اللہ رب العزت ان کو دنیا کے اندر میں جنت کے سوا کچھ نظر نہیں آئیں گے، اور اللہ کی ورد لگانے سے اس کے سوا کچھ نظر نہیں آئیں گے، اس لیے کہ اس کی زبانوں پر اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، اللہ کی قرآن کی باتیں ہو رہی ہے، اور کہیں گے کہ مرنے والے انسان میں نے اللہ کی کتابوں پر، میں اللہ کی کتابوں کو میں نے پڑھا جو ہمارے نبی آخر الزمان تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ قرآن کریم، اس قرآن کریم کو میں نے پڑھا ہے، اس لیے ہم نے اس نبی کو ہم جانتے ہیں، اس قرآن کو میں جانتا ہوں۔ وہ ایمان والے بھائی کہیں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے ہاں انسان کے لیے جنت کا حقدار ہے، یہ جنت کا حقدار ہے۔ اور یاد رکھ لیجیے نوجوانوں، ہمارے بوڑھے اور بچے، ہماری ماں بہنیں جو دل سے اور زبان سے نہیں بلکہ دل سے یاد کرتا اللہ رب العزت کو، وہ یقین کے ساتھ دنیا کو نہیں چاہیں گے، وہ سوچیں گے دنیا ایک کھیل ہے، دنیا ایک تماشا ہے، دنیا ایک میلہ ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے دنیا میں آخرت کے لیے بھیجا گیا، دنیا میں آخرت کے لیے بھیجا گیا ہے، اس لیے کہ یہ دنیا فانی ہے محبوب تجھ کو، یہ دنیا فانی ہے محبوب تجھ کو، ہوئی وہ کیا چیز ہے مرغوب تجھ کو، عقل اتنی بھی نہیں ہے مظلوم تجھ کو، سمجھ لینا چاہیے خوف تجھ کو۔ اگر تمہارے دلوں کے اندر میں اللہ کا خوف ہوتا اور اس قرآن کریم کا خوف ہوتا، ان حدیث مبارکہ کا خوف ہوتا، اللہ کی تصویروں کا خوف ہوتا، یاد رکھیے نوجوانوں اس کے دلوں کے اندر میں اللہ کی مہر لگ جائیں گے اور ان کی نیکیوں کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ جو انسان دنیا کے اندر میں تکلیف اور مشکلات اٹھاتے ہیں وہ سمجھ لیجئے کہ دنیا میں پریشان نہیں ہے بلکہ وہ انسان اللہ کو راضی کر رہا ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، ایمان ہے اللہ پر، اس کے کتابوں پر، آمنت باللہ ایمان ہے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کے کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ ہم کس پر ایمان لائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں پر ہم نے لایا، پر آج ہم قرآن کریم سے دور ہو رہے ہیں، حدیث مبارکہ سے دور ہو رہے ہیں، میں اعلان کر رہا ہے ہمیں کتاب ہمارے سامنے موجود ہے، ہم ایمان والے کیسے